پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کے حکمران کو ایک چھوٹی سی انگوٹھی نے کیسے زیر کر لیا تھا؟ ارشاد رب العالمین ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو کتاب دی۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو اسلامی تاریخ میں عبرت اور حکمت کا ایک شاہکار ہے۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی، ان کی عظیم سلطنت، ان کی حکمت اور ان کی انگوٹھی کا راز جو جنوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعے کا باعث بنی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت خاص نعمتیں دی تھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی، لیکن یہ وراثت صرف بادشاہت تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اللہ نے انہیں حکمت کی ایک ایسی دولت دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے سلیمان کو کتاب سمجھائی اور ہر ایک کو حکم اور علم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی کوئی چیز مشکل نہیں لگتی تھی۔ ان کے پاس ایسی قوتیں تھیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کو اپنا پیغام رساں بناتے تھے اور سب سے حیرت انگیز طور پر ان پر جنوں کا بھی اختیار تھا۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے ہوا تھی جس کا صبح کا سفر 1 مہینے کا راستہ تھا اور شام کا سفر 1 مہینے کا۔ دوستو، یعنی ایک دن میں 2 مہینے کا سفر طے کرنا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس جنوں کی فوجیں تھیں جو ان کے حکم میں کام کرتی تھیں۔ یہ جن عمارتیں بناتے، کانوں سے سونا نکالتے اور بادشاہ کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ دوستو، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ملکہ بلقیس کے پاس ایک بھیجا گیا جس میں لکھا تھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خط دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ کس طرح ایک بادشاہ اتنی بڑی سلطنت اور اتنی طاقت رکھ سکتا ہے۔ اسے یقین نہ آیا کہ کوئی انسان ایسی طاقت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ دوستو، لیکن سب سے حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ یہ ساری طاقت اور عظمت ایک چھوٹی سی انگوٹھی میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ انگوٹھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس انگوٹھی میں اللہ کا خاص نام لکھا ہوا تھا۔ جب بادشاہ یہ انگوٹھی پہنتے تو ان کی حکومت اور طاقت دو چند ہو جاتی۔ یہ انگوٹھی دراصل ایک نشانی تھی، نشانی اس بات کی کہ یہ ساری سلطنت اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، ایک دن کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی انگوٹھی کو اتار کر ایک خاص جگہ رکھ دیا۔ یہ انگوٹھی ان کے کپڑوں پر رکھی گئی، لیکن شیطان ابلیس نے اس موقع کو دیکھ لیا۔ جب بادشاہ غسل خانے میں تھے، ایک جن یا شیطان اس انگوٹھی کو اٹھا کر لے گیا اور پھر اس نے اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل کر کے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی انگوٹھی تلاش کی تو وہ انہیں نہیں ملی۔ انہیں علم ہوا کہ کوئی جن یا شیطان اسے لے گیا ہے، لیکن اس لمحے کیا ہوا؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چلی گئی تو ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا۔ اللہ نے ان کی شاہی حکومت اور ان پر جنوں کا اختیار واپس لے لیا۔ ایک لمحے میں وہ عظیم بادشاہ ایک عام انسان بن گئے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے لوگوں نے پہچانا بھی نہیں۔ ان کی بیوی اور وزیر انہیں ایک اجنبی سمجھنے لگے۔ سارا عرش، سارا محل، ساری سلطنت، سب کچھ ان سے چھن گیا۔ دوستو، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صبر کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ جو چیز اللہ نے دی اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی حقیقت طاقت ان کی انگوٹھی میں نہیں بلکہ ان کے ایمان اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کا امتحان ہے، اور جو اللہ کے بندے صبر کرتے ہیں انہیں اللہ کا بدلہ ملتا ہے۔ دوستو، انگوٹھی سمندر میں گر گئی تھی، مچھلیوں نے اسے نگل لیا۔ کئی سال گزر گئے،
ایک دن ایک ماہی گیر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگا۔ جب اس نے اپنا جال ڈالا تو اسے ایک بڑی مچھلی ملی۔ اس نے اس مچھلی کو پکا کر کھانے کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہا۔ دوستو، جب اس عورت نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو اسے ایک چیز ملی، وہ انگوٹھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس نے اسے ایک سوداگر کو بیچ دیا۔ سوداگر نے اسے خرید لیا اور پھر یہ انگوٹھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ بالآخر ایک ایسے شخص کے پاس پہنچی جو اس کی حقیقی مالک کو جانتا تھا۔ لیکن اس درمیان میں کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف اپنے لوگوں کو بھیجا کہ ان کی انگوٹھی تلاش کریں۔ انہیں علم تھا کہ یہ انگوٹھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے پاس اس انگوٹھی کو واپس پہنچائے گا۔ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی انگوٹھی پھر آئی تو ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا۔ ان کی شاہی حکومت، ان کی طاقت، ان کی جن، سب کچھ واپس آ گیا۔ لیکن اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نئی آنکھ سے دنیا نظر آنے لگی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سارا عروج اور یہ ساری عظمت سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو دے اور اگر اللہ چاہے تو واپس لے لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اسے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی مزید احتیاط سے گزاری۔ انہیں علم ہو گیا کہ دنیاوی عظیم و شان چیزیں کتنی جلدی چھن سکتی ہیں، اور جو چیز ہمیشہ رہنی چاہیے وہ اللہ سے تعلق اور اس پر بھروسہ ہے۔ دوستو، سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، ہوا وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب اللہ اسے واپس لے لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم نبی سے بھی اپنی انگوٹھی چھن گئی تو ہمیں کیا امید ہے کہ ہماری چیزیں ہمیشہ رہیں گی؟ دوستو، دوسرا سبق صبر کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی چھن جانے پر مایوسی نہیں دکھائی۔ انہیں علم تھا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کا واحد راستہ صبر کرنا ہے۔ دوستو، تیسرا سبق یہ ہے کہ اصل طاقت ان چیزوں میں نہیں جو ہمارے پاس ہیں، بلکہ ان چیزوں میں ہے جو ہمارے اندر ہیں: ایمان، علم، حکمت اور اللہ سے تعلق۔ دوستو، اگر آپ اس کہانی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سیکھیں، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اور جب کوئی مصیبت آئے تو یاد رکھیں یہ بھی گزر جائے گا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی واپس آ گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور جنوں کی کہانی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں، مصیبتوں میں صبر کریں، اور یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز ایک دن رہ جانے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔